میں شاہ جی کو کہتا تھا، میں نے کہا بھائی ہماری قسمت ایسی کہاں ہے کہ ہم جیل میں حضور کے نام پر شہید ہو جائیں۔ تو ظلم بہرحال ظلم ہے، آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا پر، تے ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے نہ ہی خوف خدا دا کر دے، اپنے کیتے ہوں آپ ہی مردے، اتھے اتھے ہومن خار بس کریوں علم و یار، باب اللہ شاہ فرمائے۔ تو ظلم تو بہرحال ظلم ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اندر ڈالنا، پھر اور اس سردی کے اندر، اور اس لوگوں کے پاس بستر، جس طرح حضرت علامہ محمد وحید نور صاحب 4 دن بغیر بسترے اور بغیر چادر کے وہ کوتوالی میں سوئے رہے۔ بہرحال ان سب باتوں کا ایک ہی بات ہے کہ نہیں جانا میری گرفتاری پر اگر گستاخ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے، اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی تو یہ بالکل بات واضح ہے، اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے حصے میں آئے گی نہیں۔ اس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ ہالینڈ کا وہ گستاخ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت، تیرے سر کی قیمت تو 1400 سال پہلے وہ لگی ہوئی ہے، وہ تو اللہ یوزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا۔ اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں، آپ حضرات اس مشن کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، بالکل کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں۔ اور یہ قید تنہائی میں رہے، جو وہ بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ 6 مہینے میری وجہ سے رہا ہے، اور نہ ایک دن وہ رویا، نہ ایک دن وہ پریشان ہوا، بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں، مجھے کہتا آپ تکڑے رہا کریں، جس دن رہائی آنی ہے اسی دن آنی ہے، بس اس سے پہلے نہیں آنی۔ ہم کہیں بھی صحیح تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ میرے کپڑے دھونے، مجھے وضو کرانا، کھانا کھلانا، برتن دھونے، اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا، مجال ہے وہ سوئے، میں سوتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی، بھائی کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں، ہاں جی 18 گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا۔ تو آپ حضرات میرے لیے دعائیں کرتے رہے، میں آپ کے لیے دعائیں، یقین جانے بڑی دعائیں کی۔ دلائل الخیرات شریف یہاں ایک حزب پڑھنا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں میں ایک نشست میں پوری پڑھ لیتا تھا، ہاں جی، پھر وقت پھر بچ جاتا تھا، پھر شروع درود مصطفیٰ شریف، اوراد فتحیہ، اور جناب تسبیح، یہی کام تھا، اور ہمارا کیا کام تھا۔ تو پھر میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا، جن کے تصورات میرے ذہن میں ہوتے نا، شکلیں، نام، میں ان کا نام بھی لیتا، نہیں تو میں سب کے لیے اجتماعی دعا، حضور کی امت کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے، ہاں جی، اور میں ان کے لیے دعائیں کرتا، یا رسول اللہ حضور کرم فرماؤ، اپنی امت سے کرم فرماؤ، یہی میں دعا مانگتا سی۔ انشاءاللہ کرم ہونا ہے، ہاں جی، کرم تو ادھر سے ہی ہونا ہے۔ اور پاکستان تعصب قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا، اور اس کے خلاف جو بھی سازشیں کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ انڈیا نے کوئی پیچھے سنا ہے دھمکیاں شمکیاں لگائیں، وہ بیچارہ بیٹھ گیا،
یہ دودھ پینے والے ان کا کیا مقابلہ کرنا. تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. اور پاکستان کا مطلب کیا، الا اللہ دی ضرب بڑی ڈاڑی آنی چاہیے. اس طرح تو نہیں نا بات. مسجد شریف بھی جڑی ایک باری انج ہلے کہ بھائی مینوں تو چکن لگے نے. اور پاکستان کا مطلب کیا، سبحان اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، آیا 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 آیا دین آیا. توجہ، مساجد کے اوپر حملے، مساجد کے اندر نمازوں کا نہ ہونا، جمعے کا نہ ہونا، گھروں پر حملے، چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ حرمت پامال کرنا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو بلائی جائیں گی. نانا نبی کے لاپتہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت کما تدین تدان. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی. آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس بندے نے نیکی کی قیامت تک کیا وہ پرانی ہو جائے؟